بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک قدیم تہذیب کے نام نہاد خطاؤں اور ان کے کردار کی بات کریں گے۔ ناظرین، مصر ایک قدیم اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک تھی اور بہت سے لوگ خطاؤں پر اعتبار کرتے تھے اور ان کو مختلف کاموں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، قدیم مصر میں جادو انسانی زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ مصری لوگ دیوتاؤں سے شفا اور تحفظ کے لیے جادو کا استعمال کیا کرتے اور مصر کے لوگ جادو دیوتاؤں کے ذریعے سے کرتے تھے، بنیادی طور پر تربیت یافتہ پادریوں کے ذریعے، بلکہ فرعونوں، جادوگروں اور عام لوگوں کے ذریعے بھی کرتے۔ یہ شفا یابی کی رسومات اور اپنی حفاظت کا لازمی حصہ سمجھتے اور اسے مندروں اور منتون کا استعمال کرتے ہوئے وجود میں لایا جاتا تھا، اور اپنے بہت سے نام نہاد بتوں جیسا کہ ہیکا، توتو، وڈجٹ، شیڈ اور آئسیس اور بیس سے مدد طلب کرتے تھے۔ ہم ان میں سے 3 دیوتاؤں جیسا کہ وڈجٹ، توتو اور ہیکا کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، پہلے ہم وڈجٹ کی بات کرتے ہیں۔ وڈجٹ ایک مصری خداؤں میں سے ایک دیوی تھی اور یہ ابتدائی خداؤں میں سے تھی۔ اسے محافظ دیوتا بھی مانا جاتا تھا۔ اس کے نام کا ترجمہ سبز والا بنتا ہے اور اسے ایک باغی کوبرا دیوی کہا جاتا تھا، اور ایسا مانا جاتا تھا کہ کوئی بھی فرعون یا شاہی مقبرے کو دھمکی دیتا یا اسے برا بلا کہتا تو وہ اس بار کوبرا کا زہر تھوک دیتی، اور ایسا بھی مانا جاتا تھا کہ وہ آگ اور گرمی پر بھی قابو پا سکتی تھی۔ اور مصری اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ وہ بچے کی پیدائش اور خواتین کی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کے دیوتا ہورس کی نرس اور محافظ بھی ہے۔ ناظرین، مصریوں کا دوسرا خدا جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے اس کا نام توتو ہے۔ اسے توتو یا اسفینکس کہا جاتا ہے۔ اسے آخری دور کے خداؤں میں سے مانا جاتا ہے۔ یہ 332 قبل مسیح سے 664 قبل مسیح کے حفاظتی مصری خداؤں میں سے مانا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر حرکت میں ایک تاج دار اسفینکس کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور بعض اوقات فلکن کے پرو کے ساتھ، اور اکثر دم کے لیے کوبرا اور انسان یا مگرمچھ کے سر کے ساتھ۔ اسے اکثر مجسموں، مندروں کی اور ثقافتی سٹرکچر میں دکھایا گیا ہے۔ اور توتو کا بنیادی کردار رات کے وقت لوگوں کو نقصان سے بچانا، اور لوگ اسے دفاعی جادو کے لیے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین، مصریوں کا تیسرا خدا جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے اس کا نام ہیکا ہے۔ ہیکا قدیم مصر میں جادو اور طب کا دیوتا مانا جاتا تھا اور اسے تمام مصری خداؤں سے پہلے کا خدا مانا جاتا ہے۔ اور ناظرین، نام ہیکا دراصل جادو کے لیے پرانا مصری الفاظ ہے، اور مصری طبیب خود کو ہیکا کا پجاری کہتے تھے، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس سے جادو کا استعمال شفا یابی یا بیماری اور سانس کے مسائل سے بچنے کے لیے کیا۔ مثلاً وہ لوگ جو صحراؤں میں رہتے تھے انہوں نے طبی طریقوں کو جادوئی رسومات کے ساتھ ملایا تاکہ مریضوں کو ٹھیک کیا جا سکے، اور مصری پادری، جادوگر اور عام لوگ ہیکا کو اچھے یا برے وقت کے لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مصری افسانہ ہے کہ ہیکا نے 2 سانپوں سے مقابلہ کیا اور ان پر قابو پا لیا۔ یہ سانپ ہیکا کی علامت کا حصہ بن گئے، جیسا کہ سر کے اوپر 2 سانپ ہوتے ہیں یا بعض اوقات 2 آپس میں جڑے ہوئے سانپ اور بازوؤں کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، ان جھوٹے خداؤں کے تو افسانے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بھی ایک ذات ہے جو اعلیٰ ہے اور بڑی رحم کرنے والی ہے۔ ایک ذات اللہ کی ذات ہے جسے ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے لیے پیاری اور انفارمیٹیو ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ۔